السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے، جھوٹ سے، دھوکے بازی سے بچا رہے، اور ایک دوسرے کو اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار رمضان کا مہینہ ہے، کم از کم رمضان کے مہینے میں غلط کام نہ کیا کریں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو عادت سے مجبور ہیں، انہوں نے جھوٹ بھی بولنا ہے، دھوکے بازی بھی کرنی ہے، گناہ بھی کرنا ہے، جو عام باقی دنوں میں، باقی 11 مہینوں میں کیے جاتے ہیں، وہ انہوں نے رمضان میں بھی کرنا ہے، مجبور ہیں۔ تو لیکن پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زبان دیکھ لو، ہم روزے سے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایسے شخص کے روزے کہ وہ بھوکا بھی رہتا ہے، پیاسا بھی رہتا ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، دغا بازی بھی کر رہا ہے، دھوکے بازی بھی کر رہا ہے، ہر برا عمل کر رہا ہے، تو اس شخص کو جو اس نے روزہ اپنا رکھا ہوا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ روزہ نہ بھی رکھے یا روزہ رکھ بھی لے، وہ نہ رکھنے کے برابر ہی ہے، کیونکہ روزہ رکھنا ہم سمجھتے ہیں کھانا پینا، اس کو ترک کرنے کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، روزہ جو ہے وہ ہر چیز کو روک دینے کا نام ہے۔ زبان کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے۔ ان روزہ رکھنے کا مقصد ہر قسم کے گناہ سے بچ جانے کا، ہر قسم کے گناہ سے رک جانے کا، ہر قسم کی دھوکے بازی سے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے رک جانے کا نام ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا پورا حق ادا کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ہی افسوس کی بات ہے، چند دن پہلے بلکہ جب رمضان شروع ہوا تھا تب ہی میں نے ایک پوسٹ پڑھی، اس میں سیل کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی سیل اور غیر مسلم کی سیل۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی سیل جو ہے وہ سبزیوں پہ، فروٹس پہ، وہ سیل اس طرح کی لگاتے ہیں کہ جو چیز 200 روپے کی مل رہی ہے وہ رمضان میں 400 روپے کی مل رہی ہے۔ اور باہر کے ممالک میں سیل کس طرح کی ہوتی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے اوپر لکھ کے لگایا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر سارے مکس ہیں، غیر مسلم اور مسلمان، تو انہوں نے اوپر لکھ کے لگایا رمضان کریم سیل، اور بیچنے والا کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ تو انہوں نے کیا لگایا ہوا ہے کہ جو چیز $10 کی مل رہی ہے وہاں سے، وہ رمضان کریم سیل میں $5 کی مل رہی ہے۔ یہ مسلمان اور غیر مسلم کا فرق ہے۔ اور اب افسوس کی بات ہے کہ ہم اکثر جو ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ بھی الفاظ بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی کمپنی ہیں ان کے ہم بائیکاٹ کریں، تو پاکستان کی پروڈکٹ جو ہے وہ استعمال کریں، لیکن پاکستانی پروڈکٹ جو ہے وہ مہنگی مل رہی ہیں، اور جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان پہ انہوں نے سیل لگائی ہوئی ہے۔ تو ہم اسی ششوپن میں ہیں، کنفیوز ہیں کہ کون سی چیز استعمال کی جائے۔ اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ رمضان ہے تو اس میں آپ لوگوں کو ریلیف دے، رمضان ہے اس میں آپ لوگوں کو دے اس طرح کی چیزیں جو لوگ استعمال کرے تو آپ کو دعائیں دیں، یہ نہ ہو کہ بد دعائیں دیں۔ تو اس لیے رمضان اور روزہ اس کا ہمیں پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔